یہ کل 10ویں 40ویں کے ختم پاک پہ جاتا ہوں نا، پہلے جایا کرتے تھے، لوگوں کی توجہ ہوتی تھی ان کا سننا بتاتا تھا یہ کوئی فکر آخرت حاصل کر رہا ہے، یہ بھی کوئی تیاری کرے۔ اب حالات یہ ہو چکے ہیں، ہر بندے کو یہ ہوتا ہے کب حضرت والا ختم ہونا ہے تو ہم نے جانا۔ جب آ گئے اب دیکھو نا، پروگرام شروع ہوا ہے تو ختم تو اسی وقت ہونا جب دعا ہونی ہے، تو جب آ گئے ہو پھر توجہ ساری جو ہے نا، جو پڑھ رہا ہے اس کی طرف ہونی چاہیے ہے۔ اور پھر اگر کوئی بات یاد رہ جائے تو نیت کر لینی چاہیے کہ یار ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر یاد رکھنا کوئی دنیا سنورے گی، ورنہ یاد رکھنا یہ جو تماشے اور یہ جو ہم لوگوں کے حالات ہو چکے ایسا ہی چلتا رہے گا۔ ہم کا بھی اعلان ہوگا فلاں دنیا سے چلا گیا، آج اس کے کل شریف کا ختم پاک، بس اور کیا رہ گیا۔ اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ سارے توجہ رکھیں۔ یہ جو کائنات ہے نا، کوئی چیز بھی اس کائنات کے اندر بنی ہے نا، اس کے لیے دو علتیں ضروری ہیں۔ کتنی علتیں؟ دو، سب کی توجہ ہونی چاہیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو علتوں کو ضروری رکھا ہے، اس کے بغیر کوئی شے نہیں بنی۔ مثال کے طور پر یہ سٹینڈ ہے، کسی نے بنایا تو بنا ہے نا، کسی نے بنایا تو بنا ہے نا۔ اب جس نے بنایا ہے کس سے بنایا ہے؟ لوہے سے بنایا ہے، سٹیل کا استعمال ہوا ہے۔ تو دو علتیں، ایک بنانے والا اور ایک جس سے بن رہی ہے، یہ دو علتیں سمجھ میں آئی ہے؟ ایک بنانے والا اور ایک جس سے بن رہی ہے۔ اب ایک ٹرم کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جو بنانے والا ہے نا، اس کو علت فاعلی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ علت فاعلی، جو بنانے والا ہے، اور جس سے بنا رہا ہے، یہ لویا ہے، یہ سٹیل ہے، جس سے بنا رہا ہے اس کو علت مادی کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ اگر یہ لویا نہ ہوتا، یہ سٹیل نہ ہوتی تو مجھے بتائیں بنانے والے نے بنا لینا تھا؟ یاد رکھنا، یہ میں دنیاوی اعتبار سے مثال دے رہا ہوں، ورنہ میرا رب تو اتنا قادر ہے، اتنا قادر ہے، وہ تو بغیر ماں باپ کے بھی حضرت انسان کو بنا سکتا ہے۔ میرا رب تو اتنا قادر ہے، اتنا قادر ہے، وہ تو بغیر باپ کے بھی حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ جیسا پتر عطا کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ صرف دنیاوی اعتبار سے بتا رہا ہوں۔ مجھے بتائیں یہ مٹیریل نہ ہو تو بنانے والا جتنا مرضی کاریگر ہو تو وہ بنا لے گا چھو کر کے؟ تو اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام رکھا ہے۔ جس شے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، تو دو علتیں ہیں، ایک علت فاعلی جو بنانے والا ہے، اور ایک علت مادی جس سے بنا رہا ہے، وہ جو سبب بن رہا ہے۔ تو علت فاعلی کون ہوا؟ بنانے والا، اور علت مادی جس سے بنا رہا ہے۔ اب سمجھنا ذرا، تم کوئی زمین سے نہیں نکلے، ہم کوئی آسمان سے نہیں گرے، کسی نے بنایا ہے، کسی نے بنایا ہے، اور تو کسی کی وجہ سے دنیا میں آیا ہے۔ رب نے تجھے زمین سے نہیں نکالا، رب نے تجھے درخت میں سے نہیں پھینکا، رب نے تجھے آسمان سے روا نہیں کیا، بلکہ اس نے بنایا ہے۔ سبب والدین کو بنایا ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں۔ میں اکثر یہ سنتا ہوں جن کے والدین آخر میں جائیں نا دنیا سے، تو وہ بس اوقات گھر والے بتاتے ہیں، وہ دیکھو والد دنیا سے چلا گیا، والدہ دنیا سے چلے گئی، میں نے 6 سال خدمت کی، میں نے 20 سال خدمت کی، اور تو نے کون سا احسان کیا ہے؟ اللہ کے بندے، تو اپنے والدین کے ایک سانس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اگر وہ نہ ہوتے تو نے آ جانا تھا۔ سمجھ رہے ہو؟ تم تو ان کے ایک سانس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ یہ اس لیے علماء نے لکھا، فرمایا بندہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور دیکھو نا، کوئی بندہ آپ احسان کرے، 10 سال خدمت کر کے آپ کہو گے بھائی احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن ساری زندگی بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، حق ادا، اور ساری زندگی والدین کی خدمت کرتا رہے، حق ادا کیوں؟ کیا وجہ جی؟ زندگی گزر جائے حق ادا نہیں ہوتا، زندگی گزر جائے ادھر حقوق والدین کا حق ادا نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ اب سننا ذرا، یہ والدین کو میں جو سمجھتا ہوں آج کے دور کے اندر
جو مظلوم ترین طبقہ ہے وہ والدین کا ہے. وہ والد ہے، وہ وکری پریشانی کے اندر، پتر لیدا تنگ کرتا ہے، ماحول لیدا تنگ کرتا ہے، باہر کی سختی لیدا ہے. یہ جاؤ یہ امام صاحب کے قریب یہ جو باہر کھڑا ہوا ہے ریڑی والا، یہ کون ہے؟ یہ عورت بیچ رہی ہے. کون ہے وہ؟ اب سمجھنا یہ زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے بتاؤ ذرا. ساری زندگی اگر آپ نے گزار دی ہے، لینڈ کروزر سب کچھ آپ کے پاس ہے، اگر رب کی رضا نہیں نا تو آپ کا ٹگے کا مول نہیں ہے. سب سے بڑی چیز جو انسان کی زندگی کے لیے ہے وہ رب کی رضا ہے. ساری دنیا رس جائے اور اللہ راضی ہو، خدا کی قسم بندہ بڑا قیمتی ہے. اور ساری دنیا راضی ہے، والد ناراض ہے، ساری دنیا حضرت والا حضرت انسان سے راضی ہے، ماں ناراض. یہ میں نے کیوں والد کا ذکر کیا پتہ ہے آپ کو؟ یقین جانو میں آپ کو 200 واقعات سناؤں نا، وہ 200 واقعات ایک پاسے میرے نبی کے قول کا وزن ایک پاسے ہے. پتہ حضور نے کیا کہا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں. ادھر یاد رکھ، ماں کا بڑا مقام ہے. حضور سے پوچھا گیا کس کا زیادہ حق ہے؟ فرمایا ماں کا. پھر پوچھا گیا کس کا زیادہ حق ہے؟ فرمایا ماں کا. پھر پوچھا گیا کس کا زیادہ حق ہے؟ فرمایا ماں کا. پھر باپ کا ذکر کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کو آپ فراموش کر دو. کبھی آپ یہ محسوس کرو نا، جب بندہ کمانے کی طرف آتا ہے نا پھر اس کو پتہ لگتا ہے یہ 1500 روپیہ کیسے کمایا جاتا ہے. یہ بڑا سوکھا ہوتا ہے سیمیسٹر کی فیس 6 مہینے بعد 60,000 روپیہ لے جانا، لیکن جب بندہ 1,000 کر کے 60 کرتا ہے نا پھر اس کو پتہ لگتا ہے باپ کس بلا کا نام ہے، باپ کیا شے ہے. یقین جانے اللہ نے ایسا ان کے اندر دل گردہ رکھا ہوتا ہے. مجھے بتائیں جب تک باپ زندہ ہوتا ہے گھر میں زکوٰۃ آتی ہے؟ باپ زندہ ہو ماں باہر کام کرنے کے لیے جاتی ہے. یہ ہے باپ جو بنیاد ہے گھر کی، اور پھر صبح سے لے کے شام تک جاتا ہے. گلا مجھے پچھلے دنوں یہ کہہ رہے تھے، یہ فرحان بھائی آئے ہائے کہتے ہیں حافظ صاحب ٹوٹا ہار کے گھر جائیدا نا جدوں تھک گیا تو جو آ کے دو پتر ملتے رہے نا ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. وہ باپ تو یہ ہے یار، اس کی تھکاوٹ کہاں سے دور ہوتی ہے؟ یہ اولاد کو خوشی کے اندر دیکھ کے. سمجھ نہیں ابا؟ تو یاد رکھنا بندہ سب کچھ ہو، وقت کا ولی ہو، باپ اگر ناراض ہے نا تو آپ بھول جاؤ کہ آپ رب رسول کی بارگاہ میں مقبول ہیں. جو حقیقت ہے وہ سنو. پیر روحانی باپ ہے، یہ جسمانی باپ ہے. اگر پیر کے لیے 3 گھنٹے کھڑا ہوا جاتا ہے باپ کے لیے کیوں نہیں جی؟ پیر کے لیے ٹائم ہے باپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے آپ کو بات بتا رہا ہوں، روحانیت کے سلسلے ساری زندگی آپ اگر پیر کے قدموں میں گزار دو، یاد رکھنا گھر میں بیٹھا ہوا والد ناراض ہے، وقت کا غوث بھی ہے، فیض نہیں مل سکتا. یہ حقیقت سنو. میں خود نقش بندی ہوں، میں خود حضرت بالا مرید ہوں، لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. میرے پاس پچھلے دنوں ایک والد صاحب آئے تو مجھے انہوں نے بولا کیا کہا؟ کہتے ہیں پتر کو پرائیویٹ سکول کے اندر پڑھا کے میں نے میٹرک کروایا ہے، مجھے پتا ہے محنت مزدوری کر کے میں نے اس کو کس طرح پالا ہے. پچھلے دنوں منہ اونچا کر کے مجھے کہتا ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ کے بندوں نصیب کی باتیں ہیں. یاد رکھنا بھائی، تم کوشش کرو نا. باپ نے ٹھیکہ لیا تمہیں مکان بنا کے دے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ شریعت نے کوئی واجب کیا وہ تمہیں گاڑی بھی لے کے دے؟ او بھائی یہ کم ہے کہ تجھ جیسے کو کتنا جوان کر دیا ہے. 10 سال کوئی ککڑی پالو گاڑ کے اندر آپ کو لگ پتا جائے گا خرچہ کتنا آتا ہے. کوئی بکری پال کے دیکھو تم پھر سب کو بتاؤ گے بھائی اتنا خرچہ آتا ہے. یہ طوطے رکھے ہوئے ہیں، یہ بکریاں رکھی ہوئی ہے، تو جب ان کا اتنا خرچہ آتا ہے، تجھے 18 سال پالا ہے، تو نے کبھی باپ سے یہ پوچھا ہے میرا کتنا خرچہ آیا ہے؟ اور اس نے کبھی تجھے کہا ہے میں نے تیرے لیے یہ کیا ہے؟ کیوں؟ یاد رکھنا یہ جو کہا جاتا ہے نا مجھے اپنے ابے سے بڑا پیار ہے، یاد رکھنا باپ سے پیار نہیں ہوتا. باپ فطرت ہے، ماں سے پیار نہیں ہوتا. ماں فطرت ہے، ان سے پیار ہوا ہوتا ہے. یہ میری بات سمجھو، باپ سے پیار نہیں ہوتا، ماں سے پیار نہیں ہوتا.
بھائی یہ تو باپ فطرت ہے، ماں فطرت ہے، ان کا پیار اندر شامل ہوتا ہے اگر دل زندہ ہو، اگر بندہ غیرت مند ہو۔ اور یقین جانو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، میں نے یہ محسوس کیا ہے، اگر بندہ انہیں راضی رکھے اور عملوں کے اعتبار سے بندہ تھوڑی کمزوری بھی اختیار کرتا ہو نا، لیکن ہاں فرائض کو پورا کرتا ہو، نافرمانی سے بچتا ہو، اتنا کوئی باعمل نہ ہو، فرائض واجبات پورے کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے مقام بلایہ سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ ہاں یہ اگر راضی ہو ہے، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا اپنے والدین کو ٹائم دو ہے، ان کے پاس بیٹھو۔ یہ کیا ہوا، وہ حضرت والا بسرے لالت پہ چلے گئے تو تم جا کے لاتے دبانے لاگ پڑے، مجھے بڑا آپ کا احساس ہو گیا، جب زندہ تھا کیا مول ڈالا ہے اس کا۔ یہ جو جملے آپ کو سنانے لگا ہوں یاد رکھنا، یہ کوئی کسی نہ پیر کے ہیں نہ یہ میرے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جانے لگے تھے، ٹھیک ہے، حضور نے کیا کہا، آمین۔ جب حضور خطبے سے فارغ ہوئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تینوں پہ آپ نے پیر رکھا ہے، کہا ہے آمین، کون دعا کرنے والا تھا؟ اب یہاں سے سمجھو صحابہ کی نگاہ ہم سب سے زیادہ ہے، لیکن حضور کو تو دیکھ رہے ہیں، آمین کہنے والا تو نظر آ رہا ہے، دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا، لیکن حضور دعا کرنے والے کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس کی آواز کو سن بھی رہے ہیں۔ دیکھو صحابہ نے تبھی تو پوچھا یا رسول اللہ آمین کہا، دعا کون کر رہا تھا؟ تو صحابہ کو نظر بھی نہ آیا، اس لیے پوچھا نا، تو میرے مصطفیٰ نے بتایا دعا کیا کی گئی ہے، کون کر رہا ہے اور کہاں سے کر رہا ہے۔ جبریل سدرہ پر ہے، مصطفیٰ مدینے میں ہے، آواز کو بھی سن رہے ہیں، اسے تک بھی رہے ہیں۔ جب سدرہ پہ بیٹھے ہوئے جبریل کو حضور دیکھ سکتے ہیں، اپنے غلاموں کو مصطفیٰ نہیں دیکھ سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو دعا کیا، میں تینوں دعاؤں کی طرف نہیں جاؤں گا، ایک کیا تھا، جبریل نے دعا کی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اللہ اسے ہلاک کرے، حضور نے کہا آمین۔ میں نے ہلاک ہوتے ہوئے دیکھے جنہوں نے والدین کی قدر نہیں کی، اولاد نے ایسا تگنی کا ناچ نچایا، پھر ہمیں کہتے ہیں وظیفے دو، یہ کرو، یہ دیکھو اس نے یہ کر دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھلا کیا ہے، میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، اولاد اس لیے فرما بدار نہیں بنتی، ہم رب رسول کے فرما بدار نہیں ہیں۔ مقافاتی عمل ہے بھائی، ساری زندگی ان کو بندہ کہتا نہیں ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، خدمت کی ہے، کوشش کی ہے، پھر بھی تینوں یار کوئی احساس نہیں، بول دے وقت تینوں کوئی دھیان نہیں رہندا، کیڑی کمی چھوڑی ہے؟ کمی تیری طرف سے ہے، تو وہ دی نہیں منی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، گھوڑے نے بیٹھنے نہیں دیا، بلکنے لگ پڑا ہے، آپ واپس اترے، مصلی بچھایا، توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑا بالکل ٹھیک حالت کے اندر، مریدوں نے پوچھا حضور پہلے بیٹھنے نہیں دیتا تھا، مصلی بچھایا ہے اب بیٹھنے بھی دیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یار لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ آج کہنا نہیں مار رہا تھا، دیکھ جب اس کو راضی کیا ہے، رب نے جانور کو بھی میرا مطیع بنا دیا ہے۔ اوے یار تم رب کی مانو، رب گدھے کو تمہارا مطیع بنا دیتا ہے، اگر بندہ اپنے باپ کی مانے تو یہ دنیا تمہاری عزت نہیں کرے گی ہے، اگر بندہ اپنے رب کی مانے تو یہ دنیا تمہارا احترام نہیں کرے گی، یہ آگے پیچھے پھرے گی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ آج مجھے بس اوقات میں اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو سلامت رکھے، خلوت میں دعا کیا کرو ہے اور کوشش کیا کرو، کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، میں نے اکثر دیکھا اب پنچایتیں بیٹھتی ہیں جی، پتر اور باپ کی صلح ہونے لگی ہے جی، پھر تیسرا بندہ کیا کہتا ہے، چلو جی باپ کو تواڈے کو بھی غلطی ہوئی ہے تو پتر کو بھی غلطی ہوئی ہے، صلح کر لو۔ شرم نہیں آتی باپ نو نیوا کرنا پہ لوکاں دے سامنے؟ اور یار کوئی ازلی دشمن ہو تو بندہ اسے کہہ دیتا ہے کہ چل یار تیرے سے بھی غلطی تو اس سے بھی غلطی، پنچایت بیٹھی ہو اور جناب تیسرا بندہ یہ کہے آپ سے بھی غلطی اور ادھر بھی غلطی، نہ بابا نہ۔ یہ جو میں بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، سنو دوستان محتشم، میرے نبی پاک نے فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے
اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا کرتا ہے. تو جو اللہ کے لیے باپ کے سامنے عاجزی اختیار کرے عزت نہیں ملے گی؟ بتاؤ. اس لیے والد زندہ ہے احترام کرو, روزانہ ملو. میں آپ کو بتاؤں یہ بولتے نہیں ہیں. پچھلے دنوں میرے ساتھ واقعہ ہوا, یقین جانے میری آنکھوں میں آنسو تھے. آپ کو پتا مدر ڈے تھا تو میں اپنی والدہ کے پاس گیا. میں کہا ماں جی کی کھانا ہے؟ بھائی دیکھو اسلام ہے, ہمارے لیے ہر دن ہی مدر ڈے ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ویسے میں گیا, میں کہا ماں جی کی کھانا ہے؟ تو میری والدہ بولے نہیں کچھ ہے, چپ. تو میری سسٹر مجھے کہنے لگے والدہ بھی کہہ رہی تھی میں نے یہ کھانا ہے, لیکن تم کے سامنے شرماتی ہے. تو یہ نہیں بولتا تو ہی پوچھ لے کوئی ہے تو داچھڑو ہے. اور ضروری نہیں کہ یہ تم سے لیں, وہ دے دو. مجھے بتاؤ باپ کو اگر تم دو گے اس نے کدھر لگانا ہے؟ چونک میں جا کے لگانا ہے, وہ تم پہ ہی لگانا ہے. اسے دو گے تیرے لیے فروٹ لے کے آئے گا, اسے دو گے وہ گھر کا آٹا ہی پورا کرے گا, اور اس نے کیا کرنا ہے یار؟ ماں کو دو گے تم پہ ہی لگائے گی ہے. مجھے بتاؤ ماں سے زیادہ اولاد کے لیے کوئی سکا ہوتا ہے؟ میرے دادا جی فرمایا کرتے تھے, ابھی بھی حیات ہیں, مجھے ایک دن بٹھا کے نا نصیحت کرنے لگے, سنو یہ جنہوں نے یرانے لگائے ہیں نا دوستوں کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے سب کچھ ہمارے دوست ہیں, یہ جملہ سنو. میرے دادا جی مجھے کہنے لگے پترا گل یاد رکھی, پیو نہ لو بوتا, پیو نہ لو بوتا. کوئی بندہ سکا بنے نا ٹھگ ہوتا ہے. یہ میرے دادا جی نے مجھے کہا, کہنے لگے پیو نہ لو بوتا جڑا سکا بنے ٹھگ ہوندا ہی, اور ماں نہ لو بوتی جڑی سکے بنے نا پھبے کٹن ہوندی ہے. اور تجربہ کر کے بندہ جوتیاں کھا کے جو آپ نے یہ تجربہ حاصل کرنا ہے, اور اگر کسی آپ زندگی گزارے ہوئے سے یہ پوچھ لو ہے. اس لیے میرے دوستو پیار کرو ان کے معاملات میں. ایک مقام نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا یہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ لیڈر کی تصویر کدھر ہوتی ہے, اس کا رخ ادھر ہوتا ہے, حضرت صاحب ادھر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ اوپر لگایا ہوتا ہے میں فلاں ایم کے ساتھ, میں فلاں پی اے کے ساتھ. وہ اللہ دیا بندیا تیری تصویر چوں نے بےزتی کی تھی, تیرے تک دھیان نہ تیرے نہ تصویر ہی نہیں کھچا رہا تے تو جنابے والا وہ لائی دی میں فلاں کے ساتھ. وہ مزہ تے تا ہے نا تینوں جاندا بھی ہوئے کہ تو کون ہے, اس کا منہ ادھر ہے تم کا ادھر ہے, ٹھیک ہے. اور بندہ کتنا پروٹوکول محسوس کرتا ہے, میں نے فلاں سے مل لیا ہے. اب آپ کو بتاؤں باپ کا مقام کیا ہے, ماں کا مقام کیا ہے. وہ بھائی ادھر فلیکس میں کسی کے ساتھ نام آ جائے بار بار دیکھتا ہے, تو اگر قرآن میں اللہ کے ساتھ نام کے ساتھ کسی کا ذکر آ جائے تو, اور ایک مقام پر نہیں, میں 5 آیتیں آپ کے سامنے بھی پڑھ سکتا ہوں. قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنا ذکر کیا, ساتھ والدین کا ذکر کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنا ذکر کیا, ساتھ والدین کا ذکر کیا. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنی توحید کا ذکر کیا, ساتھ اللہ نے والدین کا ذکر کیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنا ذکر کیا, ساتھ والدین کا ذکر کیا. انشکر لی والی والدیک, سب کچھ جس نے دیا ہے. بھلا کیا کہتا ہے, میرا شکر بھی ادا کرو, اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو ہے. علماء فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بارہا والدین کا اپنی توحید کے ساتھ ذکر کرنا یہ بتاتا ہے کہ دنیاوی رشتوں میں رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جس رشتے کا مقام ہے نا اسے والدین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ آخری بات میں کرنے لگوں, بڑی توجہ آپ میری طرف رکھنا ہے دوستان محتشم, اسی کے اوپر میرا وقت گزرے گا سارا. اپنی اولاد کے ساتھ اپنا ربط جو ہے وہ قائم کریں. کیسے؟ ٹائم دیں, کوئی رات کا کھانا ان کے ساتھ ہو. یہ میں آپ کو ایسی بات بتا رہا ہوں, جب اولاد جوان ہو جائے گی نا پھر آپ کو یہ میرا جملہ یاد آئے گا. چھوٹے کوئی ایک دوپہر کا کھانا ہو سکتا ہے وہ کرو, رات کا کھانا ہو سکتا ہے وہ کرو. اور اپنا دوست بناؤ. کیا کرو؟ دوست بناؤ. یہ ہر قسم کا معاملہ تم سے شیئر کر سکے. آپ نہیں دوست بناتے, باہر والا کوئی دوست بناتے اس کی زندگی برباد کر دیتا ہے.
آپ دوست بناؤ، وہ آپ کو بتائے میری کلاس میں کیا ہو رہا ہے، وہ آپ کو بتائے میرے دوست نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، وہ آپ کو بتائے میری فیلنگز کیا ہیں۔ مجھے بتائیں، بتاتا ہے کوئی؟ کیوں؟ باپ نے شروع سے دبدبہ اتنا رکھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں گیا صرف اون چٹاکے ہی نہیں۔ کس کو بتائے جا کے ہے؟ بتاؤ نا، کون ہے معاشرے کے اندر؟ آپ کو پتا ہے ایک ذخیرہ ہے نوجوانوں کے دلوں کے اندر، وہ کس کو بتائیں جا کے؟ ادھر جس کو بتاؤ وہ آگے کہے گا آپ نے دیکھا نہیں ہو، آپ اپنے آپ کو دیکھ لو، کوئی جس کو آ کے درد سناتا ہے وہ آگے جا کے وہ کہتا ہے اے جڑا آیا دا ہی نہ آیا مسئلہ سی ہے۔ اب وہ بھائی اگلا بندہ بھی اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بتاؤ کس کو بتائے جا کے؟ آپ ہی اس کے رازدار بنو گے نا، والد ہو، باپ تو نہیں نا چاہتا میرا پتر ذلیل ہو، سمجھ رہی ہو؟ کیونکہ آپ نے کنیکشن ہی نہیں رکھا، وہ کیا کرے گا؟ حضرت حسن بصری یہ بتانے لگا جب کنیکشن ہو نا، کنیکشن ہو تو پھر بندہ اولاد کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا۔ کیسے؟ ذرا سنو ذرا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نا ایک شاگردہ تھی، تو وہ آپ کے جو واعظ ہوا کرتے تھے نا اس میں آ کے وہ بیٹھا کرتی تھیں، پردے کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ وہ نا اس کا خاوند جوانی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، ایک پتر تھا، ماں نے پتر کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیا، اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے کہا میں جاؤں گی، ہو سکتا ہے پتر میرا ذلیل ہو جائے، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے حضرت والا، بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اور پھر کیا تھا، ماں بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ چار دیواری میں، یہ آپ کے جتنے جاتے ہیں نا، یہ آپ کے نوجوان، یہ کبھی نا یہ پارکوں کے پھیرے لگایا کرو، یہ جو پوائنٹ ہوتے ہیں نا بیٹھنے کے، یہ بس اوقات 15 دن وہاں پہ جا کے فزکس آپس میں پاڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیڑی فزکس پاڑے ہوتے ہیں۔ میں نوجوان ہوں بھائی، مجھے پتا ہے یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ باپ تو بیچارہ کام پہ ہے، 4000 روپے ایک سبجیکٹ کا دیتے ہو، کبھی جا کے دیکھو تو صحیح وہ کر کیا رہا ہے۔ یہ کبھی جایا کرو، کبھی پیچھے جا کے نا دیکھا کرو کہ یہ جاتا کہاں پر ہے، پھر آپ کو لگے گا پتا کہ یہ میٹرک کے اندر یہ 600 نمبر کیوں آیا ہے، پورا سال پڑھ کے بھی یہ پرائیویٹ سکول کے اندر گیا تھا، اکیڈمی کے اندر بھی گیا تھا، پھر بھی 600 نمبر آیا ہے۔ او بھائی زہر تو تب آتا نا کہ جب اس نے کوئی محنت کی ہوتی، کوئی کوشش کی ہوتی۔ ماں بیچاری چار دیواری میں دھیان رکھے گی، اور جتنا یہ معیشت کے اعتبار سے اور مہنگائی کے اعتبار سے ہمیں دھنسا دیا گیا ہے، باپ بیچارہ کہاں پہ جائے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ادھر اللہ کے لیے وقت نہیں نکلتا، پتر کے لیے کیڑا وقت نکالے گا؟ تو وہ چار دیواری میں جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا، گیا وہ دارے کے اندر نا، اب ادھر کیا تھا، ایسی بیٹھک مل گئی جدھر نشہ ہوتا تھا۔ یہ میری بات یاد رکھنا، گھر میں کوئی نشئی نہیں بنتا، گھر میں بیٹھ کے کوئی زانی نہیں بنتا، صحبت خراب کرتی ہے، صحبت برباد کرتی ہے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں کوئی ایک آدھا یار ایسا بنایا ہوا ہے جس کو دیکھ کے رب یاد آئے؟ کوئی نہیں جناب، پیسے دو سانو کی نہ ہے، بس پیسہ پیسہ، جتھے بیٹھو پیسہ، جدھر جاؤ۔ یہ سال میں گزار کے آیا ہوں امریکہ کے اندر، جس کے پاس گیا کسی نے نہیں پوچھا لاما صاحب سال گزارے جو ہوتے تو جناب پی کٹی جی ہے، اتنا مجمع چھڑ کے گئے ہو، اتنی فین فالوئنگ سی، جدھر کو بیٹھو پیسہ، سال کے اندر 3 دفعہ۔ یہ اس لیے تو درد رو رہا ہوں آپ کے سامنے ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، کوئی ایسا جو آپ کو پوچھے تیرا حال کیا ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہے، تیرا حال کیا ہے، کیسی گزر رہی ہے، وہ بتا یار۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، یاد رکھنا اگر زندگی گزارنی ہے، سکون چاہتے ہو، جو حضور نے کہا ہے نا وہ چیزیں سامنے رکھو، اس پہ عمل کرنا شروع کرو۔ 40 دنوں کے اندر آپ کی زندگی نہ بدلے گی تو مجھے پھر کہنا۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا اچھا ہم نشی وہ ہے، اچھا دوست وہ ہے جسے دیکھ کے رب یاد آیا ہے۔ ہمارے 2600 دوست ہیں، ایک بھی ایسا نہیں۔ اب کیا تھا، ماں تھی صحبت میں بیٹھنے والی حضرت حسن بصری کی، اور حضرت حسن بصری کون ہے؟ تابعی ہے۔ تابعی اسے کہا جاتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو۔
اور صحابیوں سے کہا جاتا ہے جس نے مدینے والے کی زیارت کی ہو. اور نبی پاک نے فرمایا جڑا مجھے دیکھے یعنی صحابی اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی, اور جڑا اس کو دیکھے جو مجھے دیکھے یعنی تابعی اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے. اب وہ نشے پہ لگ گیا, ماں تھی, اس نے کہا بیٹا باز آ, آخرت برباد نہ کر رہے, جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ معمولی کام نہیں ہوتا. اپنی نفسانی خواہش کو ترک کر کے رب کی ماننا بہت اوکھا کام ہوتا ہے, بہت اوکھا کام ہوتا ہے. آپ بس اوقات کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہو نا, نہیں آپ کے ذہن کے اندر آتا رب تو یہ کہتا ہے, نہیں ذہن میں آتا رب تکدا پیا وے چھڈ دے, کام اوکھا ہے. بہت مشکل کام ہے, لیکن جب بندہ کر گزرتا ہے نا وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اس نے وہ کیا ہے جو کرنا مشکل ہوتا ہے. ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں, تم اس کے لیے ایک گناہ چھوڑتے ہو, وہ اتنا کریم ہے وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. میں اس کے اوپر بھی آپ کو دلیلیں دے سکتا ہوں, یقین جانے ہیں. صرف بندہ ارادہ کر لے کہ یار میں نے رب کی وجہ سے چھوڑا ہے. کس کی وجہ سے؟ سکون. آپ نے دیکھا ہوگا بندہ کہتا ہے نا اینو میں چھڑنا نہیں سی, تہاڈی وجہ نہ چھڑ دیتا ہے, کتنا مزہ آندا ہے تیری وجہ نہ. تے جدوں بندہ آکھے یا اللہ تیری وجہ نہ, کتنا سکون ملے گا. یہ بڑا سکون ہے, یہ بڑی حلاوت ہے, بڑا چین ہے. ماں بار بار او باز آ, لیکن جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھنا ہر نشے کی ایک عادت ہے, ہر نشے کی ایک عادت ہے. یہ کبھی آپ جو نشہ کرتے ہیں نا, کبھی ان کے پاس بیٹھنا, وہ آپ کو قسمیں اٹھا کے کہیں گے تہاڈی مہربانی اس پاسے نہ لگے ہوئے, تانوں قسماں چوک کے کہندے پے نے شراب نہ پی, لیکن جدوں تک آپ راتی گھٹ نہیں نہ لا لیندا انہوں سکون نہیں لبدا. کیوں؟ کام اوکھا ہے. جن لوگوں نے زناکاریوں میں زندگی گزاری ہے, بیٹھنا کبھی ان کے پاس, وہ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے اوے نہ آئی, لیکن خود نہیں وہ چھوڑ سکتے. کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے اس غور کیا ہے؟ بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, لیکن جب بندہ کر گزرتا ہے نا, یا اللہ تیرے لیے ہم نے ترک کیا ہے, پھر آپ کو پتہ ہے پھر کیا مقام ملتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سنو ذرا, اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین, فرمایا جو ہم کے لیے چھوڑتا ہے اور پھر کہتا ہے یا اللہ تیرے لیے ترک کیا ہے, فرمایا پھر مقام یہ عطا کرتے ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں نا, ان کے اندر اس کو بھی شامل فرما لیتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین. تو ماں بار بار وہ بیٹا باز آ جا, لیکن نہیں. لیکن آپ کو پتہ نشے کی حد ہوتی ہے, یہ سارا نظام بندے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اس نے جب اس حالت کے اندر اپنے آپ کو پایا نا, ماں تھی. یہ ہے کنیکشن. دیکھا کوئی اور ہوتا وہ کہتا جاؤ کھاؤ خصماں کو, نہیں ٹھیک ہوتا تو نہ ہوئے ہے, اتنا سمجھایا. یہ ماں تھی, اسے پتا تھا چلو میں کہوں گی ہو سکتا ہے ابھی بھی توبہ کر لوں. تو جب اس نے اس حالت کے اندر کہا نا, وہ بیٹا واپس پلٹا. اس نے کہا ماں اب باؤں گا تو مان جائے گا, اب تو راہ کچھ نہیں ہے, آخری سانسیں ہیں, اب مانے گا. اس نے کہا جی حضرت حسن بصری سے پوچھتی. وہ جب جانے لگی نا ماں, تو اس نے پیچھے سے آواز دے کے کیا کہا, نے کہا ماں اگر تیرے آنے سے پہلے جان نکل جائے نا تو حسن بصری کو کہنا جنازہ پڑھائے, ٹھیک ہے, اور مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا کہ میری وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف نہ پہنچے ہے. ماں گئی, بیٹا سنبھلنا چاہتا ہے, آؤ جی. حسن بصری کہنے لگے اس کو پہلے بھی اتنی دفعہ سمجھایا تھا, نہیں سمجھا, اب میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. ماں کہنے لگی اس نے تو کہا تھا میرا جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے. آپ نے کہا اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی, میں اس کا جنازہ کیوں پڑھاؤں. ماں واپس آئی, روح پرواز کر چکی تھی. ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے. جب جنازہ پڑھانے کی باری آئی تو حسن بصری دروازے پہ دستک دے رہے تھے. نے کہا آپ تو کہتے تھے پڑھانا کوئی نہیں, اب کیوں آئے ہو. فرمایا رات کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا ہے, رب نے کہا حسن بصری ہمارے دوست کا جنازہ پڑھانے کا انکار کر دیا.
کیوں بلا؟ یہ جو ندامت ہے، سمجھ رہی ہو؟ اب کون سبب بنی؟ ماں بنی نا، اور بیٹا باز آ، یہ کنیکشن ہوگا تو بار بار یہ سلسلہ ہوگا نا، یہ دوستی ہوگی تو بار بار باپ کہے گا نا چل بیٹا، اسے پتا ہوگا کہ میرا بیٹا اس حالت کے اندر ہے، تو یہ چیز پیدا کرو، باپ کہے، ماں کہے، آپ کو پھر کوئی ذلالت نہیں ہوگی، باپ پتر کو ذلیل نہیں دے سکتا، ماں پتر کو ذلیل نہیں دے سکتی ہے۔ تو آپ اندازہ کرو صرف کیا ہے، آخری لمحات کے اندر ندامت ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے اندر شامل فرما لیا ہے۔ تو اگر ابھی بندے کو ہو جائے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے میرے دوستو، یہ جو بات والدین کے لیے میں نے کی ہے نا، 15 منٹ دے سکتے ہو ان کے لیے آپ نکالو ہے، خود تربیت کرو ہے، ان کے پاس آپ بیٹھو ہے۔ اور پھر آخری بات یہ ہے میرے دوستو، اپنے لیے نا کوئی آخرت کا سامان بھی پیدا کرو۔ یا آپ کبھی کسی سے پوچھو نا جس نے ماسٹر کیا ہے، تو اسے کہو گے 16 سال آپ نے پڑھا ہے تو کس لیے پڑھا ہے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ جو زندگی کے سال گزارنے ہیں نا 60 65، اس کے لیے میں نے پڑھا ہے۔ 16 سال پڑھا ہے کس کے لیے؟ نا یہ 60 65 سال کے لیے، چلو روزی روٹی کماؤں گا۔ 16 سال تو قبر کے لیے کتنے دن؟ سمجھ رہے؟ میں اس لیے سب کو کہتا ہوں ایک آدھا بیٹا نا دین کو دو۔ یہ میں کہوں گا نا یا اللہ فرحان بھائی کے والد صاحب کو معاف کر دے، او بھائی میں اتنے درد دل سے نہیں کہنا جتنے درد دل سے یہ اپنے باپ کے لیے دعا کریں گے۔ جب یہ کہیں گے نا یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، وہ جڑا درد اندر سے نکلنا ہے نا وہ میرے اندر سے نہیں نکل سکتا۔ کبھی کر کے دیکھو نا، جب آپ کہو گے، جب آپ کبھی محسوس کرنا یا اللہ میری ماں کو معاف کر دے، وہ جو ماں کے لیے آپ نے ماں کہنا ہے نا، وہ میرے اندر سے ماں نہیں نکلنا، میرے لیے ماں اپنی ماں کے لیے نکلنا۔ میں تو صرف الفاظ کہوں گا یا اللہ ان کی ماں کو معاف کر دے، یا اللہ ان کی والد کو بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، یقین مانیں، ان کو آپ کہ ایک آدھا دین کو آپ دے جائیں۔ سمجھے؟ یہ امریکہ کی نا ایک فیملی ملی تو مجھے کال کر کے کہتے ہیں آپ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں۔ تو مجھے کہنے لگے آپ فلاں دن آنا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ وہ 2 بیٹے ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں، ایک 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ رہتا ہے، دوسرا جو ہے نا وہ دوسرے شہر میں رہتا ہے، تو ماں باپ اکیلے رہ رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ دین یہ آپ کو پتہ ہے، بیٹا ڈاکٹر بن جائے نا تو باپ بھی اردو بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے پتر ڈاکٹر بن گیا، میں اردو بولا، پنجابی بولا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پتر دین پڑھ جائے نا، آپ کو نہیں، یہ میں اکثر جمعے کی نشستوں کے اندر کہتا ہوں عزت، یہ احترام، یہ کس لیے بھائی؟ میرے سے کیڑا لالچ ہے آپ کو بتاؤ؟ کوئی میٹر لگوانا ہے میرے سے، کوئی سڑک بنوانی، کوئی گلی بنوانی؟ لوگ کہتے ہیں دین کیا دیتا ہے؟ دین تو وہ کچھ دیتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ تو سب بھائی، میں نے پچھلے دنوں ایک قول پڑھا، سب کہنا سن کے سبحان اللہ۔ اس لیے بزرگوں کا قول ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں سبحان اللہ، یا اللہ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی پاک فرما دے۔ تو بزرگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا دے کر نا، دنیا دے کر آخرت لے لو، دنیا دے کر آخرت لے لو، کیا ملے گا؟ اللہ دنیا بھی دے دے گا، اللہ آخرت بھی دے دے گا۔ دیکھو نا، یہ اتنے، میں گنتی کے نام بتا سکتا ہوں، ہمارے شہر سیالکوٹی شخصیت قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب، اتنے نامور لوگ میں بتا سکتا ہوں جو آ کے حضرت قدموں میں بیٹھے ہوتے تھے، حضرت کوئی حکم ساڑھے لائی، دنیا دی ہے، آخرت لی ہے، رب نے دنیا بھی دے دی ہے، رب نے آخرت بھی دے دی ہے۔ لیکن کہتے ہیں آخرت دے کے دنیا نہ لینا، دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی۔ تو میں کئی لوگ آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں، یقین مانے ہیں۔ یہ میں پچھلے دنوں جب میں آیا نا، یعنی کہ پچھلے سال کی بات ہے، تو میں نا ایک سیاسی اثر و رسوخ تھا ان کا، تو میں ان کے ختم پاک پہ گیا، تو بیٹا چے جائے کہ یہ دعا کرتا یا اللہ میرے والد کی بخشش کر دے، یا اللہ کو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف کر دے۔ تو وہ
اپنے آپ کو نا اپنے والد صاحب کی جگہ پہ لانچ کرنے لگا تھا. کہتا ہے جس طرح سیاست میں میرے والد صاحب نے خدمت کی ہے میں بھی کروں گا. اور میں کہا بھائی سالانہ ختم ہے, کوئی ابے کے لیے دعا کرو. سمجھ رہی ہو بات؟ آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. او بھائی وہ یہ ختم پاک ہے, کوئی سیاسی جلسہ تھوڑی ہے. وہ تیرا قبر کے اندر گیا ہے, نبی پاک نے فرمایا ساری کائنات میں جو کچھ ہے اس کو وہ دے دیا جائے, وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ تمہاری دعاؤں سے خوش ہوتا ہے. وہ تمہاری دعا سے جتنا خوش ہوگا نا, حضور نے فرمایا قبر میں مردہ ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے. اور یقین مانے اگر پتر نمازی بن جائے نا 5 وقت کا ہے, کوئی ٹینشن پھر قبر میں نہیں رہتا, درجے بلند ہوتے رہتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ بھائی جب اس نے بیٹھنا ہے نا قادا خیرہ میں تو اس نے کہنا ہے کہ نہیں ربنا اغفر لی والی والدیا والی والدیا والی والدیا. اور آپ کو یہاں پہ ایک مزے کی بات نہ بتاؤں, حضور کی نسبت کا فیض دیکھو. تسی دنیا تو چلے گئے ہو, کوئی نہیں تواڈا نہ پتر کوئی عزیز و قریب, سارے ٹر گئے, کوئی یاد نہیں کردا. لیکن جدو نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے امام دی حالت دنیا تو جانا ہے, تو کوئی ایک ادا جدو نے بہ کے پڑھنا ہے نا ربنا اغفر لی والی والدیا, گل سمجھ آئے تو کہنا ہے سبحان اللہ والی والدیا وللمؤمنین. بات نہیں آپ سمجھے ہے, کوئی دعا نہیں کر رہا. وہ نماز پڑھنے والا مشرق میں ہے, مغرب میں ہے, امریکہ میں ہے, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں ہے. وہ بھائی تم پتہ نہیں کدھر ہو, لیکن حضور کی نسبت کا فیض دیکھو. وہ بیٹھنے والا کہہ رہا وللمؤمنین, تم ایمان کی حالت میں گئے ہو, تمہیں بھی نہیں پتا کون کہہ رہا ہے وللمؤمنین, لیکن حضور کی نسبت کی وجہ سے تیرے لیے بھی دعا ہو رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ تیری قبر کے اندر بھی سکون کو پہنچا رہا ہے. یہ سمجھے ہو؟ اس لیے میرے دوستو, اور میں آپ کو یہ بات اس لیے آپ کو کرنے لگا ہوں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نا سونے سے پہلے, میرے جناب جب مرید کرتے ہیں نا تو فرماتے ہیں سونے سے پہلے 10 دفعہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ. سارے نیت کرو کہو گے لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ. ایک حدیث نہ سناواں, یاد آئی ہے. نبی پاک نے فرمایا جب پڑھتا ہے نا کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے عرش کے پاس نا ایک ستون ہے, وہ جھومنا شروع کر دیتا. اللہ کہتا ہے تو ٹھہر, تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ تو معاف ہی نہیں کیتا ہلے تک انہوں جنہیں آکھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں ادو سکون چاہواں گا جدو تو معافی عطا فرمائے گا. تو آپ نے سب نے ایک دفعہ نہیں کہا, 10 مرتبہ کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو فرمایا پھر گل نہیں کرنی, 10 مرتبہ پڑھ کے پھر کسی سے کلام نہیں کرنا, پھر سو جانا ہے. اور اگر آخری رات ہوئی اور آخری کلام یہ ہوا لا الہ الا اللہ, آپ کو پتہ ہے بندہ جس حالت میں مرتا ہے نا اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے. جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت کے اندر اٹھایا جاتا ہے. اور یہاں تک صوفیاء نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کو یا اللہ یہ میں نے کلمہ پڑھا ہے بطور ایمانت تیرے پاس رکھواتا ہوں, جب آخری سانسیں آئیں نا تو یا اللہ آپ کو پتہ ہے میں ان کے پاس کوئی چیز رکھواؤں ہو سکتا بھول جائیں, میں نے کو 12 بجے مجھے چاہیے, بھول جائیں, رب تو نہیں نہ بھولتا. تو جب ایک دفعہ پڑھ کے کہو گے یا اللہ بطور ایمانت تیرے پاس رکھوا دیا, جب آخری وقت آئے نا تو واپس کر دینا. وہ آخری کلمہ ہو لا الہ الا اللہ. پڑھو ہاں سارے یار, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اے کلمہ دین ایمان ساڈا, اے ہو بخشش دا سامان ساڈا, اے ہو دسدائے قرآن ساڈا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس کلم دے راز نیارے نے, اس ڈب دے بیرے تارے
سانو دسیا نبی پیارے نے لا الہ الا اللہ لا الہ. سکون ملیا کہ نہیں؟ تے اللہ دے بندے ڈپریشن دیاں گولیاں کھاندے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھیا کرو. ہے یقین مانو میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے نا جب دوسری دفعہ جانا تھا تو ایک مجھے کہنے لگے وہ پاکستان سے سستی گولیاں ملتی ہیں. مجھے نہیں پتا تھا یہ ڈپریشن کی گولیاں. میں نے وہ پوچھا میڈیکل والے سے، وہ کہتا ہے یہ کھائیں تو ذہن ٹھیک رہتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تے اصل لوگ کہتے ہیں جن پا جی امریکہ چ رہن والے سکون چ نے نا اُنہ کوئی سکون چ نہیں ہے. خدا دی قسم جنہ وہ ذکر کرنے والے سکون چ نے نا اُنہ کوئی سکون چ نہیں جی ہے. اللہ تعالیٰ سب کا نہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لے جی تے بیٹھ پڑھو یار قرآن. وہ نہیں یار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم